الحمد للہ والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، صحابہ کے فضائل و مراتب اور ان کے مقام بلند کا ذکر جاری ہے. پچھلے دو دروس میں صحابہ کے فضائل و مناقب کے دلائل کا ذکر ہوا. کتاب اللہ کی بعض آیات اور احادیث نبویہ میں سے ایک دو حدیثوں کا تذکرہ کیا گیا. یہ ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس عبارت کی روشنی میں کی گئی تھی، جس عبارت کو حقیقت میں میں نے پرسوں ہی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. میں عبارت پڑھ کے آپ کے اس موضوع سے متعلق جملوں کا ایک ایک کی مختصر تشریح و توضیح آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں کہا، اہل سنت والجماعت کا اصول صحابہ کی شان میں بیان کرتے ہوئے کہ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے فضائل و مراتب جن کا ذکر کتاب اللہ میں وارد ہے، جن کا بیان احادیث رسول اللہ کے اندر موجود ہے، اور جن فضائل و مراتب پر سلف صالحین کا اجماع ہے، اسے قبول کرتے ہیں اور ان کے فضائل و مراتب کا میں نے ذکر قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پچھلے دو تین دروس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں. اس کے بعد صحابہ کے مراتب کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ عبارت کہ وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ، اس عبارت کا مکرر ترجمہ کر دے رہا ہوں کہ مسئلہ ترجمے ہی سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اہل سنت والجماعت ان صحابہ کرام کو جنہوں نے فتح یعنی صلح حدیبیہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر قتال کیا، ان لوگوں پر افضل قرار دیتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ
صاحب فضیلت مانتے ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کیا اور قتال فی سبیل اللہ کیا. یہ بات یاد رہے کہ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی در حقیقت سورہ حدید کی آیت کریمہ کی روشنی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ حدید میں یوں فرمایا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کہ تم میں سے وہ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ لوگ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ان لوگوں سے عظیم تر ہیں جن لوگوں نے بعد میں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال و دولت صرف کیا اور اللہ تعالی کی راہ میں غزوہ اور قتال کیا ہے. وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ تعالی نے ہر ایک سے الحسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا. تو یہی آیت کریمہ اہل سنت کے لیے اس امر کی بنیاد اور واضح ترین دلیل ہے بلکہ نص قاطع ہے کہ صحابہ کے اندر ان کے درمیان فرق مرتبہ پایا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال و دولت صرف کیا اور خرچ کیا، جنہوں نے اللہ جل وعلا کے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے قتال کیا، ان کا درجہ عظیم تر ہے بنسبت ان صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اپنا مال، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد و قتال کیا. اور یہ بات یاد رہے کہ فتح جو سورہ حدید کی آیت کریمہ میں ہے اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ اس کی وجہ ہے دونوں فریق یعنی قبل الفتح انفاق و قتال کرنے والے اور بعد الفتح انفاق و قتال کرنے والے، ان دونوں گروہوں میں ان دونوں طبقوں میں فرق مراتب کے لیے وجیح ہے. اس لیے کہ جنہوں نے بعثت نبوی کے بعد آپ کے نبی و رسول بنائے جانے کے بعد اور مکی زندگی میں اسلام قبول کیا وہ حد درجہ اللہ کے راستے میں ستائے گئے اور ان کو انواع و اقسام کی تعذیب من قبل الکفار والمشرکین کا سامنا کرنا پڑا. وہ فتح سے پہلے مکی زندگی میں پوری کی پوری حیات مکی میں حتیٰ کہ بالآخر ان کو اپنا وطن معروف مکہ کو خیر بات کہنا پڑا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں یہ عظیم قربانی
پیش کی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، اور اس طرح سے ہجرت کر کے آئے تو بھی ان کو کفار و مشرکین مکہ نے چین و سکون سے نہیں رہنے دیا، ان پر غزوات مسلط کیے، ان کو ہر طرح سے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور یوں فتح مکہ سے پہلے اسرت اور تنگی، معاشی دشواریوں، بہر نو مشکلات کا سامنا اہل ایمان کر رہے تھے، اور اس طرح سے مالی تنگی بھی تھی، معاشی تنگی بھی تھی، اور امن و امان کے اعتبار سے بھی ان کے مسائل میں دشواریاں تھیں۔ صحابہ کرام کی مجموعی تعداد بھی اگر دیکھی جائے تو فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے ان کی تعداد بھی کم تھی، کہ صلح حدیبیہ میں حاضرین جو عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے، اصلاً ان کی کل تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد، جس کو اللہ جل وعلا نے فتح مبین کہا، اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد خوب بڑھی، ان کے وجود کا اعتراف مشرکین کو کرنا پڑا، اور اس طرح سے کچھ آسانیاں میسر ہوئیں، اور مسلمانوں نے دعوت دین کا دائرہ وسیع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عرب سے باہر رسائل و کتاتیب مکتوبات کے ذریعہ روانہ کیا، اور یوں بہت سارے قبائل اسلام کے اندر آئے، ایمان قبول کیا، کہ اس کے 2 ہی سال بعد سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ پیش آیا تو خالی مکہ کی طرف جو لشکر اسلامی روانہ ہوا تھا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فتح مبین صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کس قدر امن و راحت نصیب ہوا، ان کی تعداد میں کافی سے کافی اضافہ ہوا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ دامن اسلام میں آئے، خالد ابن ولید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس طرح سے بہت سارے مشاہیر صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، اور اس طرح سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم درجات عند اللہ، اور یہی بات اہل سنت والجماعت کے اصول میں داخل ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل کے اہل ایمان صحابہ کرام کو، صلح حدیبیہ کے بعد کے اہل ایمان صحابہ کرام پر فضیلت دیتے ہیں اور ان کو افضل مانتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وہ عبارت جس کا میں نے آج سے 2-3 دن پہلے ترجمہ کیا تھا، ان کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ وَيُقَدِّمُونَ الْمُحَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک موقف اور ایک طریق اور ان کا اپنا اساسی نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ وہ مہاجرین صحابہ کرام کو انصار صحابہ کرام پر تقدم اور فوقیت دیتے ہیں، اور یہ تقدم اور فوقیت نو کی نو پر ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو جب قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے ایک ساتھ، تو پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے، اس کے بعد انصار کا ذکر فرمایا ہے،
میں وہ آیتیں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جن میں مہاجرین کا ذکر اللہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر پہلے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مہاجرین جو مہاجر کی جمع اور مہاجر اصطلاحی اعتبار سے ہی آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مہاجر اس خوش نصیب مومن کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی، اور انہوں نے اللہ جل وعلا کے حکم سے، اپنے رسول کی اجازت سے انہوں نے اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے تھے۔ تو وہ مکہ سے مدینہ آنے والے، مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لانے والے مومنوں کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ انصار جو اصلا ناصر کی جمع ہے، اور انصار در حقیقت یثرب نامی بستی کے ان خوش نصیب لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ مہاجرین کا وہ شاندار استقبال کیا کہ ان کو اپنا بھائی بنایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کے اندر مواخات قائم کیا، اور اس طرح سے ان کی ایسی نصرت کی، ایسی تائید کی، ایسی مدد کی، اور اپنے جان و مال سے ان کی مدد کی کہ جس کی نظیریں آپ سیرت کی صحیح ترین روایات میں پا سکتے ہیں کہ ایک انصاری یوں بھی کہتا ہے اپنے مہاجر بھائی سے کہ میرا مال آدھا لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک جس کا تم انتخاب کرو میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، اور اس سے تم شادی کر لو۔ یہ قربانیاں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اجمالاً کیا ہے۔ سورہ حشر کی آیات آپ دیکھیے۔ تو بہرحال مہاجر و انصار کی یہ تعریف ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ حشر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، جب بات مال فے میں استحقاق کی آئی تو قال الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اولئک هم الصادقون۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالی نے انصار کا تذکرہ کیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر الیہم الى آخر الآیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت مہاجرین کو انصار پر تقدم اور فوقیت دیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں 2 مقام پر اللہ جل وعلا نے جب ذکر کیا صحابہ کرام کا اور ان کا ذکر مہاجرین و انصار نام لے کے کیا، تو اللہ تعالی نے ذکر میں مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھا۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ کی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ۔ ان دونوں ہی آیتوں میں ایک جہاں ذکر آیا ہے مہاجرین و انصار کا، تو اللہ تعالی نے مہاجرین و انصار میں سے مہاجرین کا ذکر پہلے رکھا اور انصار کا ذکر اس کے بعد رکھا۔ اور اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و منہج ہے اور ان کا اصول و نظریہ ہے کہ ہم یقدمون المہاجرین علی الانصار، اور اجمالی اعتبار سے یہ بات مانتے ہیں کہ مہاجرین انصار پر مقدم ہیں۔ یہی بات تو سقیفہ بنو ساعدہ میں ابو بکر نے بھی کہنی چاہی تھی کہ ہم اہل مکہ پہلے ایمان لائے، آپ کی معاذرت و نصرت کی الی آخرہ، اور ہم ہی آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے قوم والے ہیں، لہذا ہم مہاجرین کو انصار پر تقدم حاصل ہے۔
وهكذا اہل السنہ یقدمون المہاجرین علی الانصار. اور بھی باتیں ہیں اس سلسلے کی اور اس کے دلائل بھی، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا. نسأل اللہ التوفیق والسداد وصلی اللہ علیہ وسلم.